बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी मैंडेट पर डाका डालकर पाकिस्तान शरीफों और जरदारियों में बांट तो दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अब आवाम इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है। पहला नतीजा आया है मरियम नवाज के साथ एचिसन कॉलेज वालों ने क्या किया है। ये असल वाकया क्या रिपोर्ट हुआ है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज का दिफा करने वाले लोग जरदारी को सदर बनाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट पर भड़क उठे हैं और एक साबक जर्नैल के बेटे ने तो 10 सवालात भी उठाए हैं। ये एक प्री प्लान मामला है या ये वाकयातन एक बहुत बड़ी चेंज है, इस पर भी बात करेंगे। एक मर्तबा फिर आज पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है। जो कौमी डकैती की गई, जो कौम की तौहीन की गई और जो पाकिस्तान की सालमियत पर एक और हमला किया गया, उसके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर आए हैं और पुलिस की कैसे दौड़े लगी हुई हैं, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ का मैंडेट ज़ाहिर है उस पर डाका डाल लिया गया है और उसके अंदर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े इदारे जो वहां पर जिनकी इन्वॉल्वमेंट है वो नजर आ रही है। कोई भी अंधा गूंगा बहरा नहीं है। फॉर्म 45 वो जिस तरह अपलोड हुए और जितनी ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट, फिर हमारी अदलिया का कंडक्ट, हमारे एस्टैब्लिशमेंट का कंडक्ट और हमारी ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़, और फिर वही किरदार जिन्होंने पहले निगरान हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंचाया, जिन्होंने जुल्म की तारीख रकम की, दोबारा उन्हीं को इस बाकायदा जो एक सियासी हुकूमत मांगे तांगे की दी गई है उसके अंदर इंडक्ट किया जा रहा है। और ये कौम को एक पैगाम दिया जा रहा है कि अभी कौम के खिलाफ ये जो जंग है वो जारी रहेगी। मैं कौम के खिलाफ जंग क्यों कह रहा हूं, मेरा मकसद हरगिज कोई ऐसा इश्तियाल अंगेजी नहीं है, लेकिन जब अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, अवाम ने जिसको इलेक्ट किया आप उसको उस कुर्सी उसके हवाले नहीं करेंगे, तो लाजमी बात है कि ये आप अवाम से लड़ रहे हैं और अवाम जो है वो पुरअमन आईनी जमहूरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी और वो अपना जो जवाब है उसी अंदाज के अंदर देगी। अब जहां पर भी एहतजाज होता है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम अपोजिशन जमातों को अली अमीन गंडापुर ने दावत दी, भाई एहतजाज करना है, जहां भी करना है आप बताएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन पंजाब के अंदर तो ऐसे लगता है कि आले शरीफ वो बाकायदा तौर पे उसको शायद लिख कर दे दिया गया है कि आप जो भी करें आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और सानिया मॉडल टाउन के बाद तो वैसे ही उनको लाइसेंस मिल गया है कि वो जो भी करें उनको बचा लिया जाएगा। और अब आप देखिए कि एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज होना है, कोई दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। वो जो सारे और दफा 144 है भी सिर्फ तहरीक, ये अजीब दफा 144 है पहली मरतबा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, यानी ये लगनी है अनऑफिशियल, यानी लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन शायद समझा गया है। अब रात गए छापे पड़ रहे हैं, एक जिले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, और वहां पर जो तहरीक इंसाफ के मुतारक रहनुमा है उनके घरों पर चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करके, अभी कल ही मरियम नवाज जो है वो औरतों के हकूक के भाषण दे रही थी। यानी इनका किरदार इतना जो है इतना सती है कि इनका जो बात ये कर रहे होते हैं वो अगले चंद घंटे भी कायम नहीं रखते। अभी जो है वो लोगों के घरों की दीवारें फलांग कर वहां बच्चों, औरतों और मेल को हरासा करना और इस तरह एक गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर देना। हालांकि पुरअमन शहरी हैं, एहतजाज सबका हक है, ये आईनी राइट है, लेकिन वो देने के लिए ये तैयार नहीं है। यानी पहले आप चोरी और ऊपर से सीना चोरी, कोई उस पर एहतजाज भी ना करे, आप अवाम के खिलाफ गुंडागर्दी करें, आप अवाम के खिलाफ बदमाशी करें, आप जो है वो सारी मिलकर इस अवाम के सालमियत पे हमला करें और फिर जो है अगर वो पुरअमन एहतजाज भी करें तो फिर भी आप चुप करवाएं। यार इस सतह की इस हद तक तो ना जाए। अब ये मामला हुआ है तो अब पुलिस की दौड़े लगी हुई है रात की, और अब खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वजीर, अब तो इलेक्टेड वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने दौरा किया, तैयारियां हैं, भरपूर एहतजाज होगा। पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और मजीद जो है वो ज़ाहिर जो सिंध है वहां भी ये एहतजाज होगा। लाखों लोग आज सड़कों पर होंगे, फिर ये खबरें होंगी। लेकिन एक तरफ जरदारी जो है वो जाली सदर बनकर ऐवान सदर के ऊपर कब्जा कर चुका है और ये फतह याबी, यानी आप समझे ना, जैसे बंदा वो अब क्या बंदा कहे फतह किया गया, लेकिन बहरहाल ये अवाम को नंगे होने वाली बात है जो असल में हुआ गया है।
تو اب دیکھتے ہیں عوام اس کا کیسے پرامن جمہوری انداز کے اندر بدلہ لیتی ہے. لیکن اب ایک اور بڑی چینج آئی ہے، اور وہ چینج یہ کہ شاید یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں، عمران خان بھی، زرداری بھی، نواز شریف بھی، اور وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ جن کو کرندہ سمجھا جاتا ہے یا حامی سمجھا جاتا ہے. سابق جرنیل ہے جنرل حمید گل، ان کے بیٹے عبداللہ گل عمران خان کے مخالف، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ حامی. لیکن اب انہوں نے زرداری کے جو صدر ہے بننے کے بعد ان کی غیرت جاگ گئی ہے بھائی اچانک سے. زرداری تو پہلے بھی حکومت میں تھا، اس کا بیٹا حکومت میں تھا، اب یہ اچانک جو غیرت جاگی ہے. فیصل واڈا جو ہے وہ نون لیگ اور مریم نواز کو سٹار پلس اور سارے ٹائٹل دینا شروع ہو گیا ہے. یعنی ایک طرف اقتدار، یہ جو لوگ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں، اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ اقتدار میں آ رہے ہیں یہ سارے ٹولے. تو وہ خاص لوگ جن کو سمجھا جاتا ہے حامی، وہ اب مخالف ہو جائیں ان سیاسی جماعتوں کے، تو یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بہرحال یہ سوال اٹھایا جی. ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق صاحب ہیں، یہ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اس نے قوم کی، قانون کی اور سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کرپشن کا بادشاہ ہونے کے باوجود صدر کی کرسی پر بیٹھ گیا. بہت مشکل ہے، ہماری ترجیحات مختلف ہیں، ہم ذاتی مفادات کے گرد گھومتے ہیں، ملکی مفاد جائے بھاڑ میں. اب یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہے اشفاق احمد، بڑے متحرک ہوتے ہیں ٹویٹر پہ. اب یہ جو ہے نا بات ہضم نہیں ہوئی. یہ عمران خان کے مسلسل مخالف، اب بھی مخالفت کر رہے ہیں. تو زرداری پر اچانک تنقید کے پیچھے، اور اسحاق ڈار پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں. اب یہ ایک طرف ہے. اب دوسری طرف عبداللہ حمید گل جو ہے یہ عمران خان کو برا بلا کہتے رہے مسلسل، اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے حامی ہیں. ظاہر پالیسیز جو اس وقت ملک میں چل رہی ہیں، محسن نقوی سے کاکڑ فارمولے تک، یہ سارے انہی کی طرف منسوب ہیں. تو اب یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جی یہ سب باتیں ہمیں کس نے بتائی اور سچ ثابت کروائی. غلام حسین انڑ بم کیس، یہ بم ایک پاؤں کے ساتھ باندھ کے ایک مشہور زرداری کا واقعہ ہے. میمو گیٹ سکینڈل، جس میں حاضر سروس آرمی چیف اور DGI نے بیان حلفی کے ذریعے تصدیق کی. اب یہ سوال ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عبداللہ حمید گل رکھ رہے ہیں. ادھر ہم ادھر تم بول کر پاکستان کو دو لخت کیا. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائی، یعنی طاقتور اداروں کو کہہ رہے ہیں. حسین حقانی امریکہ میں PP حکومت میں پاکستانی سفیر، جس کو بعد میں غدار قرار دیا گیا. منشیات کیس، دہشت گردی کیس، لانچ کے ذریعے منی اسمگلنگ کیس، گورنر ہاؤس سے مبینہ طور پر ملنے والے کروڑوں روپے کا کیس، جج قتل کیس، پولو گراؤنڈ کیس، ایان علی سپر ماڈل منی لانڈرنگ کیس. اب قوم کو پتا چلا کہ یہ سب غلط تھا. یعنی یہ سوال وہ ان طاقتوروں سے ہی کر رہے ہیں نا جنہوں نے زرداری کو پہنچایا ہے. اب یہ بات یہ تو نہیں کریں گے نا کہ یہ نون لیگ نے کیا. بھائی نون لیگ کی یہ اوقات ہی نہیں ہے. نواز شریف کو کھڈے لائن لگا دیا، اور ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ بندے ہمارے ایڈجسٹ کرنے ہیں. جلد عمران خان سے متعلق تمام کیسز بھی غلط ثابت ہوں گے، اور یہی سب کچھ قوم کو بتایا جائے گا، اور وہ ایک بار پھر اقتدار میں ہوں گے. وقت آنے والا ہے جب تمام محب وطن اور شہداء کو غدار قرار دیا جائے گا، اور ان کی قبروں کا ٹرائل ہوگا. مخلص، ایماندار اور محب وطن افراد کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور ان کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. اب یہ آپ تو ڈرامے بازی اب تک کرتے رہے، تو اب ذرا ٹھنڈا کر کے کھائیں نا. یعنی عمران خان نے کون سی بے حرمتی کی ہے بھائی؟ یہ تو اس پہ تو ابھی تحقیقات ہی نہیں ہوئی، اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو ہی نہیں رہی اس پہ. وہ واقعہ اصل میں جو واقعات ہوئے ہیں، پرامن احتجاج اور چیز ہے، اور حد سے تجاوز کرنا وہ اور چیز ہے. تو یہ یہاں پہ تو یہ اب 10 سوالات اٹھائے ہیں جی عبداللہ حمید گل نے، کہ یہ زرداری جو اتنا کرپٹ تھا، اتنا 10% تھا، اتنے اس نے یہ کیے، اور آج وہ صدر بن گیا. تو یہ کتنا مذاق ہے، یہ ایک تو سوال اٹھایا. اب دوسری طرف جو ہے وہ ایچیسن کالج کا جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے، یہ بڑا عجیب ہے. اور اس کے اندر مریم نواز نے بتایا جا رہا ہے کہ مہمان خصوصی کے طور پر جو ہے وہ جانا تھا ایچیسن کالج میں، اور وہاں پر چونکہ یوم تاسیس تھا، اور یہ تقریب بہت بڑی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایلیٹ کالج ہے، جہاں پر مخصوص جو اشرافیہ ہے انہی کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں. لیکن اس اشرافیہ کے اندر بھی جو نوجوان طبقہ ہے وہ ظاہر ہے اس کو وہاں تنقید بھی پڑھائی جاتی ہے، ساری چیزیں وہ سمجھتا ہے، اور اس کا ایک انتظامی رول ہے اور ایک میرٹ ہے، وہ جو بھی بنایا گیا ہے اس پر وہ چلتا ہے. لیکن وہاں پر کیا ہوا ہے کہ جو والدین ہیں
انہوں نے اب یہ بتایا ہے، یہاں پر موسیٰ ورک ہے، پی ٹی آئی کے حامی ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے لوگوں نے، چونکہ اس کی ابھی تردید نہیں ہوئی، اور خاص طور پر جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اندر نعرے لگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو سٹوری ہے یہ درست لگ رہی ہے بالکل، کہ ایچیسن کالج کے طلبہ نے مریم نواز کے ہاتھوں انعامات اعزازات لینے سے مبینہ طور پر انکار کیا ہے، اور وہاں قیدی نمبر 804 کے ڈنکے بجے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز ایچیسن کالج نہیں جا سکیں، یعنی آپ زبردستی ڈھیل کے ذریعے آپ جو ہے وہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے پاکستان کی سیاسی بندر بانٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا وہ آپ کو عزت نہیں دیں گے، عزت نہیں خریدی جاتی، وہ تو آپ کو جو ہے وہ لینی پڑتی ہے آپ کے کنڈکٹ سے۔ لیکن یہاں پر جیسے روز ٹک ٹاک شو اور سٹار پلس ہو رہا ہے، یہاں یہ بتاتے ہیں وہ کہ مریم کو 8 مارچ کو ایچیسن کالج میں یوم تاسیس کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا۔ والدین اور طلبہ کے سینکڑوں ای میلز کے بعد، یعنی طلبہ اور والدین نے ای میلز کی کہ یہ خاتون ادھر مت آئے، کیونکہ یہ قومی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور یہ کالج کی اور ہمارے بچوں کی توہین ہوگی۔ اچھا، ظاہر ہے اس کا معنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو سمجھ رہا ہوں۔ ایچیسن کے طلبہ نے اپنے والدین کے ذریعے اور شکایات کے خانے میں گمنام خطوط ڈال کر کالج انتظامیہ کو خبردار کیا کہ کوئی بھی مریم نواز سے میڈل اور ٹرافیاں نہیں لینا چاہتا۔ والدین نے انتظامیہ کو لکھا کہ ہم مینڈیٹ چوروں کو رول ماڈل کے طور پر اس طرح کی تقریبات کے مہمان خصوصی کے طور پر قبول نہیں کر سکتے۔ یہ چودھری شہزاد گل ہے، انہوں نے دیا ہے، لیکن موسیٰ ورک نے یہ بات کی ہے اور لوگوں نے، اور اس کی جو تصدیق ہے اصل میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، لیکن جو نعروں کی ویڈیو آئی ہے اس نے اس کی تصدیق کی ہے، اور پھر مریم نواز جو ہے وہ ایچیسن کالج نے جب ایبسلوٹلی ناٹ کیا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں نہیں کی۔ اب اس کی تردید چونکہ ابھی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے، اور ویڈیو جو آ گئی ہے یہ سارا پول کھل گیا ہے، تو یہ حالات ہیں اس وقت زبردستی کے، جو آپ نے 2-4 مہینے 6 مہینے دیہڑیاں لگانی ہے وہ آپ لگا لیں گے، مینڈیٹ چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے پاکستانی قوم کے خلاف آپ نے یہ سیاسی جنگ شروع کی ہے اور قبضہ کیا اقتدار میں۔ تو قبضوں کے ذریعے کبھی بھی عزت نہیں ملتی، عزت وہ ہوتی ہے جو حقیقی ہو۔ تو ایچیسن کالج نے ایبسلوٹلی ناٹ کر کے رسوائی دی ہے۔ جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ پہلا نتیجہ تو برآمد ہو گیا ہے، باقی نتائج بھی آتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔